بچوں کی اصلاح اور ان کی تربیت کے لیے والدین کا مناسب وقت کا انتخاب ایک ایسا عمل ہے جس کا نصیحت کے کارگر اور مفید ثابت ہونے میں بڑا اہم رول اور کردار ہے، بڑا کارگر ثابت ہوتا ہے کہ اگر وقت کا تعین کیا جائے، وقت کا انتخاب کیا جائے کس وقت میں نے بچے کی اصلاح اور اس کی تربیت کرنی ہے، بلکہ یہ چیز عملی تربیت کی جدوجہد کو آسان بنا دیتی ہے، کیونکہ بچوں کے دل ایک حال میں نہیں رہتے، کبھی متوجہ ہوتے ہیں، کبھی توجہ نہیں دیتے۔ لہذا اگر والدین بچوں کو دلی توجہ چاہتے ہیں تو دلی توجہ کے موقع پر ان کی اصلاح اور تربیت کریں تو یقیناً وہ اپنے عملی تربیت میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر پائیں گے۔ بچوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے مناسب ترین موقع اور وقت کا تعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بڑے باریک بین تھے، غور و فکر کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ان کے بارے میں وقت نکالتے تھے اور غور کرتے تھے کس موقع پر یہ ان کی تربیت کی جائے بچوں کے معاملے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے افکار، ان کے اخلاق، ان کے عادات کی درستگی کے لیے ایک نقطہ سے بڑا فائدہ اٹھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی صحیح سمت پر رہنمائی کے لیے اساسی طور پر، بنیادی طور پر 3 اوقات پیش فرمائے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ سیر و تفریح میں یا سفر میں یا آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں سواری میں، یہ موقع بہترین موقع ہے بچوں کو تربیت کرنے کا، ان کی اصلاح کرنے کا۔ جامع ترمذی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر موجود تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں موجود ہیں، پیچھے ابن عباس بیٹھے ہیں، اس سے پتہ چلا کہ یہ پیغمبرانہ ہدایت سفر کے دوران دی گئی، جبکہ دونوں چل رہے تھے پیدل یا سواری پر، یہ کسی بند کمرے میں یہ ہدایت نہیں دی گئی بلکہ سواری پر موجود ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدایات کھلی فضا میں دی، جس وقت بچے کا ذہن کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے بہت زیادہ تیار اور متوجہ ہوتا ہے اور نصیحت اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے بہت قوی ہوتا ہے۔ فرمایا، اے لڑکے، میں نے کہا جی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے حقوق، اس کے حقوق یا دین کی حفاظت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے۔ اسی طرح بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں یا راستے میں چلتے ہوئے بچے سے خفیہ انداز سے بھی بات کیا کرتے تھے تاکہ وہ اس بات کو ذہن نشین کر لے، کیونکہ اس سے بھی بچہ بات کا اثر قبول کرتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا، انہوں نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے پیچھے سواری پر سوار کیا، پھر مجھ سے خفیہ انداز میں بات فرمائی کہ وہ میں بات کسی سے بیان نہ کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا موقع جو ہے وہ بچوں کی اصلاح و تربیت کے لیے استعمال کرتے تھے کہ آپ سفر میں یا گاڑی میں بیٹھے ہیں، سواری پہ بیٹھے ہیں یا سیر و تفریح کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے گئے تو اس وقت بچوں کی تربیت اور اصلاح کریں، یہ پہلا موقع ہے۔ دوسرا موقع جو ہے وہ ہے کھانے کا وقت۔ کھانے کے وقت بچے کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جو عادات ہوتی ہیں فطرتی طور پر یا اس نے جو سیکھا ہوتا ہے دوسرے معاشرے میں، ماحول میں، ایسی ناشائستہ حرکات کرتا ہے کہ بسا اوقات کھانے کے آداب کی خلاف ورزی کر دیتا ہے۔ اگر اس وقت والدین اس کے پاس نہ بیٹھیں تو اس کی وہ غلطیاں قائم رہتی ہیں، وہ اپنی غلطیوں کو نہیں سدھار پائے گا جب تک والدین اس کی اصلاح نہ کریں۔ تو بچوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کھانے کا وقت بہترین موقع ہے۔ اگر والدین دھیان نہیں دیں گے تو اس موقع کو بھی وہ گنوا بیٹھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، ان کی غلطیوں کو ملاحظہ فرمایا کرتے تھے اور اس کی اصلاح اس طریقے سے فرماتے کہ بچے کے دل و دماغ میں اس سے پوری طرح متاثر ہو جاتے تھے بچے اور پھر اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش ایک بچہ تھا،
میرے ہاتھ جو ہے آگے پیچھے پلیٹ میں گھومتے رہتے تھے، یعنی میں ایک جگہ سے کھانا نہیں کھاتا تھا، پلیٹ میں بے جا حرکت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے لڑکے بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کے بعد میں ہمیشہ اس طرح کھاتا تھا۔ ابو داؤد اور ترمذی کے الفاظ بھی ہیں اس روایت میں کہ بیٹا قریب ہو جاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس روایت میں آپ نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بچے کو کھانا کھلاتے وقت دعوت دی، اور وہ بھی بڑے پیار اور نرمی سے اور محبت سے کہ قریب ہو جاؤ بیٹا۔ اس کے بعد اسے کھانے کے آداب اور اس کی تلقین بتائی، تلقین کی، کھانے کے آداب کی تلقین کی، طریقہ بتایا کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ، قریب ہو کے کھاؤ۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ اگر کہیں دعوت پہ جاتے تھے، کہیں دعوتوں میں، تو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، بالخصوص ان دعوتوں میں جن دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے، تاکہ ان کو بچوں کو بھی کھانے کے آداب معلوم ہو، انہیں ایک بہترین مجلس میسر ہو اور مفید علم بھی حاصل ہو۔ اس طرح درجہ بدرجہ بچوں میں وہ صفات پیدا ہو جائیں۔ تو کھانے کا بہترین ایک ٹائم ہے کھانے کا، پہلے سیر و تفریح، اور دوسرا آپ کھانے کے وقت بچوں کو تربیت اور ان کی اصلاح کا بہترین موقع ہے۔ اسی طرح تیسرا موقع جو ہے وہ ہے بیماری کے وقت۔ بیماری سے بڑے بڑے جو سنگ دل لوگوں کے دل بھی ہیں وہ بھی موم ہو جاتے ہیں، پھر بچوں کا کیا حال ہوگا جن کے دل تو ہمیشہ نرم ہی رہتے ہیں۔ بیماری کے وقت بچے کے اندر اس کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچہ اس سے ملاقات فرمائی جو بیمار تھا، اور اس کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ملاقات اس بچے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ ایک دن بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے بیٹھے، پھر فرمایا اسلام قبول کر۔ وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا جو کہ اس وقت اس کے پاس کھڑا تھا، تو والد نے کہا کہ ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے وہاں سے واپس آئے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو دوزخ سے نجات دلا دی۔ آپ نے غور کیا کہ وہ بچہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، کیسے خدمت کرتا رہا؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی طرف دعوت نہیں دی، لیکن جب دعوت اسلام کے لیے مناسب وقت اور موقع ملا، اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کی عیادت کی، اس کی بیمار پرسی فرمائی، پھر اسے اسلام کی طرف دعوت دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کو اپنائیں، اس سلسلہ میں صبر، تحمل، مناسب وقت اور موقع کو دیکھیں، تاکہ مناسب موقع کے وقت بچی کی نیک فطرت میں اضافہ ہو۔ لہذا بچوں کی رہنمائی اور ان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے والدین کے پاس بنیادی طور پر 3 اوقات ہیں: سیر و تفریح کا وقت، دوسرا کھانے کا وقت، اور تیسرا بیماری کا وقت۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بیمار تو انسان ہوتا رہتا ہے، لیکن بیماری کا وقت جو ہے بچوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح طور پر اسلامی طریقے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق ان کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک بنائے تاکہ ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔